بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اماں نے مجھ پر اندھا اعتبار کر کے باہر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن میں نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لیا۔ لیکن مجھے اس کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب میرے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کر میں خود کو سکون دے سکوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا تھا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے۔ کاش میں کبھی وہ سب نہ کرتی تو شاید میرے ساتھ ایسے نہ ہوتا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میرا نام نورین ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے شہر کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا ایک بڑے سیٹ کے ڈرائیور کا کام کرتے تھے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، لیکن ابا نے اماں کو ہمیشہ یہ کہا کہ ان کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ اور 24 گھنٹے نوکری پر رہو۔ لیکن اماں نہیں مانتی تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ کسی کے ہاں ملازمت کرنے کی بات ہے، لیکن نوکروں کی طرح اسی کے گھر میں رہنا وہ الگ بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے آنے والی اولاد میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ کسی کے گھر ملازم کے بچے ہیں۔ اس وجہ سے اماں نے ابا کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اماں اور ابا کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا جب ابا نے اماں کو لے کر اپنے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے کہ ابا تب تک ہی اپنے آبائی گھر میں رہے جب تک ان کی اماں زندہ رہیں۔ لیکن پھر جب دادی نے اپنے ابا کی شادی اماں سے کی، کچھ مہینے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا کو وہاں پر کوئی کام نہیں مل رہا تھا تو ابا نے شہر آ کر کام تلاش کیا۔ ایک بنگلے کے سیٹ نے بطور ڈرائیور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ ٹائم بعد ابا نے گاؤں والا گھر بیچ دیا اور شہر میں ایک گھر خرید لیا، لیکن کام اسی سیٹ کے پاس کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ لگے تھے اسی طرح ابا کی نوکری بھی پکی ہو گئی، تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں ابا کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ اماں کے دل میں کہیں بھی بیٹے کی خواہش بھی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ بیٹیاں بیٹے سے کم نہیں ہوتیں، اور میں اپنی بیٹی کو اتنا بہادر بناؤں گا کہ کبھی ہمیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ جو خواب ابا کی آنکھوں میں میرے لیے تھا، اور جب انہوں نے مجھے اسکول داخل کیا تو ان کی یہی سوچ تھی کہ میں تعلیم کے ذریعے ہی ان کا یہ خواب پورا کر سکتی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنی پہنچ سے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اسی سلسلے میں ابا کے سیٹ نے بھی ان کی مدد کی اور ہر طرح سے میری تعلیم کے لیے کچھ الگ سے خرچہ ابا کو دینے لگے۔ اس طرح میں آسانی سے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگ گئی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ابا اور اماں کے پیار کی چھاؤں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی تھی، لیکن میری بھی کچھ خواہشیں تھیں اور خواب تھے جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابا یہ چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر کسی اسکول یا بڑے کالج میں استانی لگ جاؤں، مگر میرا شوق اور کچھ تھا۔ میں جب میٹرک کے بعد کالج میں پہنچی تو مجھے ماڈل اور ایئر ہوسٹس بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں ویسے بھی خوبصورت تھی اور بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ جب میں ٹی وی پر ماڈلز اور ایئر ہوسٹس کو دیکھتی تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور میں جاگتی آنکھوں سے اپنے آپ کو بھی جہاز میں سروسز دیتے ہوئے یا پھر کسی اسٹیج پر ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرے اس خواب کا اماں اور ابا کو نہیں معلوم تھا، لیکن میں اکثر ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھتی تو اماں مجھے منع کرتی تھیں۔ اماں کہتی تھیں یہ سب وقت کا ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ ابا اسے میرا ایک شوق سمجھ کر ہنسنے لگ جاتے تھے اور مجھے منع نہیں کرتے تھے کہ میری گڑیا کو کسی بھی چیز سے نہ روکا کرو۔ وہ جو دیکھتی ہے اسے دیکھنے دو اور وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو، کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہمارے سائے میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دیتی۔ میرے پاس کالج اور اسکول کی کینٹین سے خریدی ہوئی ماڈلز کی تصویریں تھیں۔ اخبار میں کسی ایئر ہوسٹس میں ماڈل کو دیکھتی تو کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، لیکن یہ سب کچھ میرے تک ہی محدود تھا۔ جب اماں کو اور ابا کو اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں دیر تک پڑھنے کے بہانے بیٹھی رہتی تو اپنے اسی شوق کی تسکین کرتی تھی۔ کبھی کبھی اپنے کمرے میں ماڈلنگ کرنے لگ جاتی اور کبھی ایئر ہوسٹس کی طرح تیار ہو کے اپنا لیچا جیسا بنا کے مشق کرنے لگ جاتی، جیسے صبح ہی میرا کوئی انٹرویو ہو۔ مجھے خود پر ہنسی بھی آتی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یا تو ماڈل بنوں گی یا ایئر ہوسٹس، اور میں جانتی تھی کہ جب میں اماں اور ابا کے سامنے ضد کروں گی تو وہ مان جائیں گے۔ ابا مجھے روزانہ کالج سیٹ کی گاڑی میں ہی چھوڑنے جاتے تھے اور واپسی پر بھی لینے آتے تھے۔ خود سیٹ نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب ابا مجھے لینے کالج آئے تو اسی وقت سیٹ کی بیٹی کی کال آ گئی۔
اسے ایمرجنسی میں شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ابا نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر بھی آتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ اسے بھی لے کر ہی آ جائیں کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو ابا مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سیٹھ کی بیٹی آ کر گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں ابا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا پڑھتی ہوں اور میرے کیا شوق ہیں۔ میں شاپنگ مال آ گیا تو سیٹھ کی بیٹی نے ابا سے کہا مجھے بس 2-4 چیزیں خریدنی ہیں، اسی لیے آپ مجھے فارغ کر کے اپنی بیٹی کو گھر لے جائیے گا۔ تو ابا نے کہا ٹھیک ہے بی بی جی، آپ شاپنگ کر کے آ جائیں، ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی میرے ساتھ آنے دیں۔ میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی۔ شاپنگ مال میں پہلی مرتبہ جانے کی وجہ سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی بڑی بڑی دکانیں اور خوبصورت روشنیاں جگہ جگہ تھیں۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سیٹھ کی بیٹی نے اپنے لیے 2 جوڑے اور سینڈلز خریدے اور ایک پرس بھی لیا۔ وہاں پر ایک نہایت خوبصورت جوڑا مجھے بہت پسند آیا اور میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی تو سیٹھ کی بیٹی کہنے لگی اگر تمہیں یہ چاہیے تو میں لے لوں۔ میں نے کہا کہ یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس نے زبردستی وہ جوڑا مجھے خرید کر دے دیا۔ میں بہت خوش ہوئی اور پھر اس کے بعد سیٹھ کی بیٹی کو ابا نے بنگلے پر چھوڑا اور پھر مجھے گھر لے گئے۔ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد ابا فوراً واپس کام پر چلے گئے تھے۔ میں نے اماں کو وہ جوڑا دکھایا تو اماں نے بہت حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اس طرح کے جوڑے بھلا ہم کب پہنتے ہیں، اور نہ ہی ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ تم کسی جگہ پر یہ جوڑا پہن کر جاؤ۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کہیں پر یہ جوڑا پہن کر نہیں جا سکتی، مگر اپنے شوق کے لیے اپنے کمرے میں تو پہن سکتی ہوں نا۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئیں، کہنے لگی کہ اپنے ابا کو یہ مت دکھانا۔ تو میں نے اماں کی بات مان لی اور پھر رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے وہ جوڑا پہن کر خود کو شیشے کے سامنے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے فون سے کچھ تصویریں بنائی اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس دن وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک بہت خوبصورت اور کامیاب ماڈل بن سکتی ہوں، اور ایئر ہوسٹس بھی، اسی لیے میں نے اپنے خوابوں کو پر لگانے کی جدوجہد شروع کر دی اور کالج کی مختلف سہیلیوں کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنی شروع کیں۔ میرے انٹر کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر کی طرف پہلا قدم بڑھاتی، ابا کا انتقال ہو گیا۔ کچھ یوں تھا کہ ابا سیٹھ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر دے دی۔ کیونکہ ابا فرنٹ سیٹ پر گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اس لیے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ سیٹھ کو بھی بہت چوٹیں آئی تھیں لیکن ان کی جان بچ گئی اور میرے ابا بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو میرے سارے خواب ہی بکھر گئے اور ہمارے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ نے ہر مہینے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا لیکن اماں کہتی تھی کہ کب تک ہم کسی کی امانت میں پلتے رہیں گے۔ پہلے تو اماں نے عدت پوری کی، اس دوران وہ ہر مہینے اپنے ملازم کے ہاتھ معقول خرچہ اور راشن بھیجتے رہے، لیکن اس کے بعد اماں مطمئن نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابا کی جگہ وہ کوئی ملازمت کر لیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب دیکھ لیتی ہوں اور سیٹھ صاحب سے بات کرتے ہیں، اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگ جائے گا، پھر آگے چل کر میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ اماں راضی ہو گئیں کیونکہ میری اماں سانس کی مریضاں تھیں اور زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں اور ان کا سانس پھولنے لگ جاتا تھا، اس وجہ سے وہ کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی تھیں اور کوئی ہنر بھی اماں کے ہاتھ میں نہیں تھا، ورنہ محنت کرنے سے تو وہ کبھی نہیں بھاگتی تھیں۔ اسی لیے اماں نے مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ میں نے بہت سی کمپنیوں اور اداروں میں جاب کے لیے اپلائی کی، ماڈلنگ کے لیے بھی کوشش کی اور ایئر ہوسٹس کے لیے بھی۔ میری پہنچ میں یہ سب کچھ بہت دور تھا، ہاں، لیکن مجھے بڑی بوتیک پر سیل گرل کی جاب مل گئی۔ میں اس میں ہی کچھ زیادہ خوش اور مطمئن نہیں تھی کیونکہ اس کی ایک مخصوص ڈریس پہن کر لوگوں کو کپڑے دکھاؤ، میں تنگ آ رہی تھی۔ ابھی مجھے اس جاب پر صرف 3 ماہ ہوئے تھے، میری تنخواہ بھی کام کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ میرے علاوہ وہاں پر 5-6 لڑکیاں اور بھی کام کرتی تھیں جو مجھ سے کافی سینئر تھیں۔ ان سے پتہ چلا تھا کہ میڈم سال بعد تنخواہ بڑھاتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی اچاٹ ہو گیا۔ میں صبح کسی اور نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلتی اور دوپہر سے شام تک بوتیک میں وقت گزارتی تھی۔ اماں گھر میں ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی۔ وہ ایسا وقت تھا جب کوئی رشتہ دار اور جاننے والا بھی ہمارے کام نہیں آ رہا تھا، بلکہ سب نے ہی ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابا اور اماں کی طرف سے ایسا سگا رشتہ تو تھا نہیں جو ہمارا احساس کرتا۔
البتہ اپنے کی خاطر پہلے پہل سب آتے رہے۔ کسی کو میرے رشتے کی تمنا تھی تو کوئی صرف اور صرف گھر کے لالچ کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں سب کی نیتوں اور نظروں سے واقف تھیں، اسی لیے اماں نے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ سب نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ مجھے جب بوتیک پر جاب کرتے ہوئے 4 مہینے پورے ہو گئے تو ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ریسیپشن پر مجھے جاب مل گئی۔ وہاں تنخواہ تو پہلے کی نسبت اچھی تھی، ٹائم بہت زیادہ تھا اور پھر طرح طرح کے لوگ وہاں پر آتے جاتے تھے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ریسیپشن پر پرچیاں دیتے دیتے خود بیمار ہونے لگی تھی۔ اصل میں جہاں پر آپ کا دل نہ ہو وہ کام بھی اس سے نہیں نبھایا جا سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی ڈیوٹی کلوز کر رہی تھی، اسی وقت ایک نیا ایمرجنسی کیس ہسپتال میں آیا۔ یہ پرائیویٹ ہسپتال تھا اور یہاں امیر امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ اس بندے نے مریض کو داخل کرنے کے لیے وائولا مچا رکھا تھا، جبکہ موقع پر موجود سٹاف تمام فارمیلٹیز پوری کر کے ہی اسے داخل کر سکتا تھا، لیکن اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور میں نے اس کی بدتمیزی کا جواب اسی کے انداز میں دے دیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہاں پر موجود میل سٹاف نے آ کے مجھے بچایا، ورنہ وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس واقعے سے میں اتنا ڈر گئی تھی کہ دوسرے دن ہی ہسپتال جانا بند کر دیا۔ اماں مجھ سے پوچھتی رہی لیکن میں نے اماں کو یہ ساری بات نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اماں کو اس سب کچھ بتا دیتی تو وہ دوبارہ مجھے نوکری کرنے سے روک دیتی اور یہ ہمارے گھر کے حالات کے لیے بہتر نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے دوسری نوکری کی تلاش کی اور پھر میری ایک دوست کے ذریعے مجھے ایک بس میں 2 طرح کی نوکریاں پتہ چلیں۔ ان میں سے ایک تو بکنگ آفس میں ریسیپشن کی تھی اور دوسری نوکری بس کے اندر ہوسٹس کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایئر ہوسٹس نہ صحیح بس کی ہوسٹس ہی بن جاتی ہوں۔ میں فوراً انٹرویو دینے چلی گئی۔ میں چونکہ شوقیہ پریکٹس کیا کرتی تھی اس لیے میرا سلیکشن ہو گیا اور پھر میں نے اگلے دن سے ایک مخصوص یونیفارم میں اپنی جاب جوائن کر لی۔ سیلری بھی بہت اچھی تھی اور مجھے میڈیکل بھی فری تھی، اس کے علاوہ کمیشن بھی مل جاتا تھا۔ میں اس جاب سے خوش تھی۔ مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کمیشن بھی ملا اور اچھی سروسز کی وجہ سے فوری میری سیلری بھی میں اضافہ بھی کر دیا گیا۔ میں تو خوشی کے مارے اماں کے گلے لگ گئی اور پھر کمیشن کے پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھے تو وہ خوش ہو گئیں، لیکن دل ہی دل میں اماں میری اس نوکری کے خلاف تھیں۔ مگر جب اماں نے دیکھا کہ میں خوشی سے نوکری پر جاتی ہوں اور سب کچھ اچھا جا رہا ہے تو وہ خاموش ہو گئیں اور میں خود کو ایئر ہوسٹس سمجھتے ہوئے نوکری کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس طرح جب کچھ تجربہ ہو جائے گا تو میں دوبارہ ایئر ہوسٹس کی نوکری کے لیے اپلائی کروں گی۔ مجھے جہاز میں ساری دنیا میں گھومنے کا شوق تھا اور میں جانتی تھی ساری زندگی روپیہ پیسہ جمع کرنے کے بعد بھی میں اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ایئر ہوسٹس ہی ایک ایسی نوکری تھی جس میں مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آتی تھی۔ سوچتی تو میں بہت کچھ تھی لیکن وہی ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہو، اور میری قسمت میں جو تھا وہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ جاب کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، تب بس کے لیے ایک ڈرائیور کو رکھا گیا۔ وہ ڈرائیور کافی خوبصورت اور نوجوان تھا اور مجھے وہ پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میری طرح یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گیا ہوگا، ورنہ وہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا تھا۔ شروع میں تو میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اسے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سنا اور پھر جب بھی میری ڈیوٹیز کے ساتھ لگتی تو اسے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اس کا نام عثمان تھا۔ ہمیں کام کرتے ہوئے ایک ساتھ 1 مہینہ ہو گیا، تب پتہ چلا کہ وہ واقعی بہت پڑھا لکھا لڑکا تھا اور نوکری کے لیے کئی جگہ پر اس نے اپلائی کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اس کے بھی میری طرح بڑے بڑے خواب تھے، لیکن مجبور ہو کر اس نے معمولی سی نوکری کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی تھا، اپنے بل بوتے پر ہی اس نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے ماما بابا کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ پہلے تو عثمان اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہیں تعلیم پوری کی، لیکن پھر نوکری کے سلسلے میں یہاں پر آ گیا۔ یہاں پر وہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، اسی لیے وہ ڈبل ڈیوٹی کر لیتا تھا، کیونکہ گھر میں تو کوئی اور اس کا انتظار کرنے والا نہیں تھا، نہ اس پر کوئی ایسی ذمہ داریاں تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کما کر آگے بڑھے۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا اور میں نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن جب ہم ڈیوٹی روم میں تھے
بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اپنے فون میں اسے وہ تصویریں دکھائیں جس میں میری وہ تصویریں بھی تھیں، میں نے اس خوبصورت لباس میں بنائی تھیں۔ اس نے بڑی تعریف کی اور کہنے لگا تم بھی میری طرح خود کو غلط جگہ پر ضائع کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جب میری نوکری ہو جائے گی تو میں تمہارے لیے بھی کسی اچھی نوکری کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں دل میں سوچ رہی تھی اب مجھے جاب نہیں کرنی بلکہ مجھے عثمان سے شادی کرنا چاہیے کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں یہ بات اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کی بات کرے۔ میں اس انتظار میں تھی کہ اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بیمار رہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ رشتے بھی دیکھے ہیں۔ میں تو اماں کی بات سن کر ہی حیران ہو گئی کہ اماں نے میرے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اگلے دن ہی اتفاقاً عثمان نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ اس سے ملک جانا ہے، کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ شادی کر کے بھی تو ساتھ لے کر جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے میرے سامنے شادی کی بات کر دی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میری اماں بھی شادی کے لیے میرے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہمارے پاس ہمارے پاکیزہ رشتے پر ثبوت ہو۔ پتہ نہیں میری عقل پر کون سی پٹی بندھی تھی جو میں نے فوراً عثمان کی بات مان لی اور اسی ہفتے ہم دونوں نے جا کر کورٹ میں میرج کر لی۔ میرج کے کاغذات عثمان کے پاس ہی تھے۔ میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کاغذات اماں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ میں کبھی بھی میری اس طرح کی شادی کو قبول نہیں کریں گی، اسی وجہ سے میں نے وہ کاغذات عثمان کے پاس ہی رکھوا دیے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عثمان کی بیوی بن چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ وہم ستانے لگا کہ میری شادی کا اگر کسی کو علم ہی نہیں ہے، اگر کسی دن عثمان مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار عثمان کے سامنے کیا تو وہ بہت ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں چھوڑ کر ہی جانا ہوتا تو تم سے اس طرح شادی کیوں کرتا؟ میرا یقین رکھو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری شادی کو تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اماں کو اس شادی کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے، لیکن میں اپنی اماں کی عادت اور مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گی، کیونکہ ایک مرتبہ اماں نے محلے کی کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے آ گئی تھی، تو اس کے والدین نے اسے معاف کر دیا۔ اماں کہنے لگی اگر میں اس کی ماں کی جگہ ہوتی تو اسی وقت گلا دبا کے مار دیتی، کیونکہ ایسی بیٹیاں صرف ماں باپ کا نام بدنام کرتی ہیں اور میں جانتی تھی اماں کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں اماں کے سامنے کوئی بات کروں۔ پھر ایک دن عثمان نے بتایا کہ اسے ضروری کام سے اپنی باجی سے ملنے جانا ہے۔ وہ 2 دن کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ انہی دنوں میں اماں سے نے میری شادی کے لیے جو رشتہ دیکھا تھا ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ میں نے سوچا رشتہ آنے اور شادی ہو جانے میں بڑا فرق ہے۔ یہ جان کر میں خاموشی سے تیار ہو کے مہمانوں کے سامنے چلی گئی۔ وہ 2-3 عورتیں ہی تھیں، لیکن ان کو میں پسند آ گئی تھی اور پھر انہوں نے اماں کو میرے لیے ہاں کہہ دی۔ اس کے بعد اماں نے ان کے گھر جانا تھا۔ دوسری طرف عثمان کو گئے ہوئے 2 دن پورے ہو چکے تھے، لیکن جب تیسرا دن ہوا تو میں جاب پر گئی تو وہاں موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے فون سے کال کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند تھا۔ پھر میں سارا دن تھوڑی دیر بعد کال کرتی رہی اور جب گھر آئی تو اماں نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی ہے، وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ ایک تو میں ویسے ہی عثمان کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا شادی کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے میری شادی کی؟ تو اماں نے مجھے 4 باتیں سنا کے چپ کروا دیا۔ اماں نے کچھ ایسا کہا کہ میرے بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور عثمان کو کال کرتی رہی مگر اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن اور گزر گئے اور چوتھے دن جب میں نوکری پر جانے لگی تو اماں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ 4-5 ماہ بعد تمہارا نکاح کریں۔ جب 3.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی عثمان لوٹ کر نہ آیا، نہ اس کی کوئی خیر خبر آئی تو میری امید ٹوٹنے لگ گئی، کیونکہ کمپنی میں بھی کسی کو معلوم نہیں تھا وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا اور پھر کسی کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے نیا ڈرائیور رکھ لیا۔ میں نوکری پر جاتی رہی مگر پھر اماں نے مجھے نوکری پر جانے سے بھی روک دیا کیونکہ شادی میں تقریباً 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ میرے پاس نکاح کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ کاش میں نکاح نامے کی کوئی تصویر ہی اپنے فون میں رکھ لیتی
پھر میں نے سوچا کہ اسی جگہ جا کر نکاح نامے کی فوٹو کاپی لے لیتی ہوں جہاں پر ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن اماں نے مجھے کہیں پر بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھ پر سختی کر رہی تھیں، شاید ان کو مجھ پر شک ہو گیا تھا میرے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر میرے رونے دھونے کے باوجود 1 ڈیڑھ مہینے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ اماں نے مجھے زبردستی دلہن بنوا کر رخصت کر دیا۔ مجھے یہ احساس مار رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ پہلے سے نکاح ہو چکا تھا اور اب دوبارہ میرا نکاح ہوا تھا، یہاں تک کہ میں کسی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہاں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ابھی تو میں نہیں جان سکی کہ کون میرا کیا لگتا تھا، بس کچھ عورتیں مجھے کمرے میں لے گئیں، وہ سب بہت ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور پھر جب سب کمرے سے چلے گئے تو میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میرا دل کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے جو نکاح پہ نکاح کر لیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ خوف کے مارے میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں کانپنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے جب اس طرح میری طبیعت دیکھی تو وہ گھبرا گئے اور فوراً باہر جا کر اپنی اماں کو بلا لائے۔ اسی وقت میرے کمرے میں 3 4 عورتیں بھی آ گئیں۔ میری ساس نے دیکھا کہ مجھے تیز بخار ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے جسم کپ کپا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً مجھے گرم دودھ دیا اور چینج کروا کے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود بھی میرے پاس بیٹھ گئیں، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس سے اٹھنے لگتی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہت شفیق خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں، تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ تو سب لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور پھر میں اپنی ساس کے ساتھ سکون سے سو گئی۔ اس دن تو میں نے جیسے تیسے معاملہ ٹال دیا تھا، لیکن اگلی رات میں کیا کروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے اماں اپنے ساتھ لے گئیں۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا، تو اماں نے میری ساس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ دن کے لیے یہیں پر رہنے دیں۔ وہ فوراً مان گئیں، اور میرے شوہر نے اماں کو تسلی دی کہ 4 5 دن نورین کو یہی رکھیں، پھر ہم لے جائیں گے۔ تو مجھے کچھ سکون کا سانس آیا۔ پھر کچھ دن میں اماں کے پاس ہی رہی، اور جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو ساس اور شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ اس دن میں ان سے ملی تھی۔ سسرال میں میری ساس 8 بیوی بچوں سمیت اور 2 میری کنواری نندیں بھی وہاں رہتی تھیں۔ میرے شوہر کی اچھی جاب تھی اور وہ جاب پر شروع کر چکے تھے۔ وہ بھی بڑی اچھی نیچر کے مالک تھے۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، صرف میں ہی اچھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی نظر میں خود کو گناہ گار محسوس کرتی تھی۔ جب ان سب کے سامنے ہوتی تو خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی کمرے میں جاتی ہر چیز میرے اختیار سے باہر ہو جاتی تھی۔ اور پھر اس رات جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھے ڈرا سہما دیکھا تو کہنے لگے کہ میں سختی کا قائل نہیں ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک نئی جگہ کے لیے نئے رشتوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کو پورا وقت دوں گا۔ جب آپ کا دل اور ذہن میری طرف مائل ہو جائے تبھی میں آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا وقتی ساتھ تو نہیں ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ عثمان کا نمبر ملایا تو آگے سے کسی نے اٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری عثمان سے بات کروائیں۔ وہ آگے سے رونے لگی اور کہا کہ کہاں سے عثمان سے بات کرواؤں، میں اس کی بہن بات کر رہی ہوں۔ جس دن وہ آپ کے پاس سے ہو کر آیا اسی دن راستے میں اس کا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور میں اس صدمے سے ہر چیز سے انجان ہو گئی تھی۔ عثمان کا فون تو میرے پاس ہی تھا، مگر میں نے کبھی اسے چارج کر کے آن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن 1 ہفتہ پہلے عثمان کا وہ بیگ جو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہاں سے ملا تھا، جسے میں نے اس کے روم میں ویسے کے ویسے ہی رکھ دیا تھا، وہ بیگ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں عثمان کے کپڑوں کے ساتھ وہ کاغذات بھی پڑے تھے جس میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے فون آن کر لیا کہ اگر تمہاری کال آئی تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور خود سے فون اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ میں سوچتی تھی پتہ نہیں تم کہاں ہوگی اور کس حال میں، کہیں میرے فون کرنے سے تمہاری زندگی میں کوئی وبال نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے ایک ساتھ کئی قیامتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ میں جس انسان کو بے وفا سمجھتے رہی وہ تو اسی شام دنیا سے جا چکا تھا، جس روز وہ مجھ سے مل کر اپنی بہن کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی بہن کو دلاسا دیا اور بتایا کہ اس طرح ماں نے زبردستی میری شادی کر دی تھی، اور میں اس گناہ کے عذاب کے ساتھ جی رہی تھی کہ میں نے حرام کام کیا ہے۔ تو عثمان کی بہن نے کہا کہ تم نے کوئی حرام کام نہیں کیا، کیونکہ جب عثمان کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد تو تمہاری عدت کا عرصہ بھی پورا ہو چکا تھا، اس کے بعد ہی تمہارا نکاح ہوا ہے،
تو یہ نکاح جائز اور حلال ہے۔ میری دعائیں ہیں کہ تم اپنی زندگی میں جہاں رہو خوش رہو، کیونکہ تم ہی میرے عثمان کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں نے روتے ہوئے اپنے فون سے وہ نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نمبر سیو کر کے رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ساتھ میں اتنے بڑے بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن عثمان کے جانے کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا۔ کاش وہ اس طرح کبھی نہ جاتا اور آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے۔ پھر اگلے دن میرے شوہر مجھے لینے آئے تو میں اس عزم کے ساتھ چلی گئی کہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں عثمان کو بھول سکوں گی یا نہیں، لیکن اب مجھے ایک وفادار بیوی بننا تھا۔